جگہ بال کتروانے گیا اپنے محلے کے قریب. اب تو میں جہاں سے چھوٹے کرواتا ہوں، بہت میرے دل کے قریب لوگ ہیں، موحد ہیں. بال چھوٹے کروانے بیٹھا تو اوپر دیکھتا ہوں گھوڑے کی نال لگی ہوئی ہے. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا معاملہ ہے. خیر صبر نہ ہوا، میں نے کہا یہ اوپر گھوڑے کی نال کیوں لگی ہے؟ ہنس کے کہتے تسی لوگ نہیں مندے ہو. میں کہ جی مناؤ نا، سمجھاؤ. کہتا ہے جی بس یہ خیر اور برکت کے لیے اور پناہوں کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا یہ خیر اور برکتیں اور پناہیں دیتا تو خود گھوڑے کے پاؤں کے نیچے گھستا. عجیب لوگ ہو تم. کیا خیال ہے؟ ریڈیو پہ ایک پیغام چل رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایک بندہ گیدڑ سینگی کے فضائل بیان کر رہا تھا. کس کی؟ گیدڑ سینگی. یہ مداریوں کے پاس ہوتی ہے، یہ جس کے پاس ہو تو وہ بادشاہ بنتا ہے، یہ ہو تو. ایک پٹھان سن رہا تھا، اس نے فون ملایا اور اس کو کہتا ہے انسان کا بچہ بن، لوگوں کو گمراہ نہ کر. گیدڑ سینگی کدھر ہوتی ہے؟ کہتا ہے گیدڑ میں ہوتی. انہوں نے کہا گیدڑ سینگی اتنی کمال کی چیز ہوتی تو گیدڑ جنگل کا بادشاہ ہوتا، چوری کے مرغے نہ کھاتا. اپنا عقیدہ درست کرو. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں برب الفلق، صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو رب نے پیدا کیا ہے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور ومن شر غاسق اذا وقب، اندھیری رات کے شر سے، اذا وقب جب وہ چھا جائے. کس کے شر سے؟ اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے. رات کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ چور لفنگے رات کو نکلتے ہیں، بدکار جو ہوتے ہیں بدکاریوں کے لیے راتوں کا انتخاب کرتے ہیں. شراب کی محفلیں لگتی ہیں تو راتوں کو لگتی ہیں، اور جس طرح بے حیائی کی مجلسیں لوگ راتوں کا انتخاب کرتے ہیں، ڈاکو ڈاکے کے لیے رات کا انتخاب کرتے ہیں، قاتل اور راہزن رات کا انتخاب کرتے ہیں، اور شیاطین بھی راتوں کو نکلتے ہیں، اور موذی بھی چیزیں بھی ہیں یہ راتوں کو عموماً نکلتی ہیں. اور اکثر بیماریاں رات کو بڑھتی ہیں، بیماریاں بھی راتوں کو بڑھ جاتی ہیں. تو خاص طور پر فرمایا من شر غاسق اذا وقب. اور عرب والے کہتے تھے اللیل اخفی للویل، اللیل اخفی للویل، رات بہت ساری ہلاکتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہوتی ہے. تو فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. کس کے شر سے؟ یہ کون ہے؟ یہ جو منتر ونتر کرتے ہیں، یہ جادوگر ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کے خلاف یہ بھی لوگ سرگرم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا. ہاں تو گروں میں پھونکنے والیوں کی شر سے. تو جادو اور ٹونے تو عورتیں نہیں مرد بھی کرتے ہیں، لیکن چونکہ عورتوں کا خاص طور پر ذکر اس لیے کیا کہ عورتوں کو لگ پتا جائے کسی جگہ کوئی جادوگر تعویذگر کوڈگر مل گیا ہے تو لائنیں سب سے زیادہ ان کی لگی ہوتی ہیں، اور سب سے بڑا کام ان کا اس میں دھندا بہت زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو خاص طور پہ فرمایا من شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے. یا صیغہ مؤنث کا اس لیے استعمال کیا ہے من شر النفوس النفاثات. تو نفوس نفس ویسے بھی مؤنث سمائی ہے، اور نفوس جمع ہو تو پھر مؤنث کا صیغہ ویسے بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، ضمائر بھی مؤنث کے راجع ہوتے ہیں. تو مانا کرو وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروہ میں پھونکنے والیوں کے شر سے. ہری پور والو اگر یہ سورت پڑھو تو پھر یقین رکھو کہ ان چیزوں کا اثر آپ پر اپنے آپ پر پھونکو. پڑھو صبح اور شام اس کا ورد اپنا لو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح 3 مرتبہ سورہ اخلاص فلق ناس 3 دفعہ پڑھ لے گا، شام تک اللہ کی حفظ و امان میں رہے گا. شام کو پڑھے گا، صبح تک حفظ و امان میں رہے گا. ان کو اپناؤ، ان کو اپناؤ، اپنا بچاؤ. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں
جن کو قرآن پہ یا ان چیزوں پہ یقین نہیں ہوتا، مسنون دعاؤں پہ، وہ کہتے ہیں مولوی دوسرے کو وظیفہ بتاتے ہیں، خود ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ او بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا یہ الگ سنت ہے۔ کیا ہے؟ علاج۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ تم مادی علاج نہ کرواؤ، تم دوائی نہ کھاؤ، وہ الگ سنت ہے، اور یہ کیا ہے؟ الگ سنت ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کی شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ طلباء ایک وصیت کرتا ہوں، طلباء میں حسد نہیں ہوتا۔ شیخ القرآن مولانا غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے یہ طلباء دل کے بڑے صاف ہوتے ہیں، محبت، لیکن جس دن یہ پگڑی باندھ کے فارغ ہو کے مولوی بن جاتے ہیں نا، پھر ان میں حسد آ جاتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جس دن مولوی بنتے ہیں ان میں حسد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک بات ہے، اس چیز سے حسد نکال دو۔ جس دن اس کو حسد سے پاک کر دیا نا، اس دن اللہ اس کو امن سے اور سکون اور اطمینان سے بھر دے گا۔ جب اس سے پاک نہیں کرو گے نا، یہ گندے کا گندہ ہی رہے گا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، خاص و عام مبتلا ہے، عورتوں میں، مردوں میں، تاجروں میں، مارکیٹ میں آپ ایک دوسرے سے حسد، سیاسیوں کا اپنا حسد ہے، ٹھیک ہے نا، ہاں مولویوں کا اپنے درجے کا حسد ہوتا ہے، ہر محکمے میں لوگوں کا اپنے لیول کا کیا ہوتا ہے؟ حسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم پتہ ہے اپنے مولوی جو ہوتے ہیں، ہم اپنے مقتدیوں میں شرابیوں کو، بدکرداروں کو، سب کو خوش رکھتے ہیں، لیکن مولوی کو چونکہ وہ اس سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے، تو اس سے ہم کیا رہتے ہیں؟ بغض اور حسد کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، چھوڑو۔ ہاں ایک بات یہ ہے کہ کسی مولوی اور پیر کا لحاظ اس بات میں نہیں کرنا کہ اللہ کی توحید کے راستے میں رکاوٹ بنے، نبی کی سنت کے راستے میں رکاوٹ بنے، پھر آپ کا حق ہے کہ آپ اللہ کی توحید کا اور نبی کی سنت کا پرچار کرتے جائیں، ٹھیک ہے؟ کریں گے؟ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور دوسری سورت الناس، فرمایا قُلْ اعوذ بِرَبِّ الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں بِرَبِّ الناس، لوگوں کے رب کی، کس کی پناہ میں؟ لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، مالک الناس، لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس، لوگوں کے الہ اور معبود اور حاجت روا کے پناہ میں آتا ہوں، من شر الوسواس الخناس۔ لفظ پہ غور کرو، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، کتنے ذکر کر دیے؟ ہاں اللہ کے 3 نام، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور چیز کہ پناہ کس سے مانگی جا رہی ہے، کس کے شر سے بچنے کی؟ وہ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہے۔ وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے۔ کس کے شر سے؟ ہاں پہلے تو آپ باہر کے لوگوں سے امن میں ہو جاؤ، اب اپنے اندر کے شر سے بھی کس میں ہو جاؤ کہ شیطان لگا اور آپ کے اندر فساد پیدا کر رہا ہے، تو باہر کے دشمنوں سے بھی بچاؤ اور اندر کے دشمنوں سے بھی۔ تو فرمایا من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس جو چھپ جانے والا ہے، پیچھے ہٹ جانے والا ہے۔ خناس شیطان کو کہا، کیوں؟ یہ جب وسوسہ ڈالتا ہے انسان غافل ہوتا ہے تو خیالات ڈالتا ہے وسوسے، اور جب آپ اللہ کی یاد میں لگتے ہیں تو یہ فوراً پیچھے ہو جاتا ہے، پھر جب غافل ہوتے ہیں تو یہ پھر وسوسہ ڈالنے لگتا ہے۔ فرمایا الوسواس، ایک دفعہ وسوسہ نہیں، اس کا نام کیا ذکر کیا ہے؟ وسواس، بار بار وسوسے ڈالتا ہے، کام ہی اس کا یہ ہے۔ الخناس پیچھے چھپ ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ وسوسے ڈالنے والا جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں۔ کس میں؟ قلوب الناس نہیں کہا، کیا کہا؟ صدور الناس، صدور اس پورے سینے کو کہتے ہیں، اور قلب صرف اس میں جو ایک مرکز ہے، اس کو کہتے ہیں، اس لوتھڑے،
تو کہنا تو قلوب الناس چاہیے تھا، وہ کیوں؟ اس میں بہت مبالغہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اندر ایک خزانہ پڑا ہے، صندوق، تو اس صندوق کی حفاظت کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پورے کمرے کی حفاظت کی جائے۔ کیا کی جائے؟ تاکہ صندوق تک جائے ہی نہ۔ تو آپ پورے سینے کی حفاظت مانگ رہے ہیں تاکہ دل تک پہنچے ہی نہیں۔ فرمایا من الجنت والناس، جنوں میں سے، والناس انسانوں میں سے۔ یہ وسوسے ڈالنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شیطان ہے، جنات، اور کچھ لوگ انسان بھی یہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک لوگوں نے ایک بندے کا نام رکھا ہوا ہے، فلاں آیا، تو میں نے کہا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں یہ وسوسہ آ گیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ وسوسہ نام ہے اس کا؟ کہتے جی اس کا نام لوگوں نے وسوسہ اس لیے رکھا ہے، جدھر بیٹھتا ہے بس کسی کے کان میں کیا ڈال رہا ہوتا ہے؟ وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے۔ اس کام سے بھی بچنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ پناہ مانگ لو شیطان سے، جنات کے شر سے بچ جاؤ گے۔ شیطان خوش نہ ہو نا کہ کہیں آج چھٹی ہوگی، قرآن ہمیشہ کے لیے بند، ہم اسے خوش نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں لو پھر بسم اللہ ہو گئی۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، تمام صفات الوہیت للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین، جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن، جو بڑا مہربان ہے، الرحیم، نہایت رحم والا ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، ایاک نعبد، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، استعانت مانگتے ہیں، ما فوق الامور، چیزوں میں، یا ما فوق الاسباب، امور میں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مضبوط کر دے ہمیں صراط مستقیم پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، اور وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب بھی نہیں ہوا، ولا الضالین، اور وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے، آمین۔